اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو سمجھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے۔ پرسنالٹی کو سمجھنا یہ ہے کہ ہر فرد ایک ہی انداز میں ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس فرد نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، یا اس فرد نے جو ہے وہ بہت اچھی اسائنمنٹ لکھی ہے، اس کا جو تھیسس ہے وہ بہت کوالٹی کا ہے، اور یہ فرد بہت اچھی ڈسکشن کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہ میں بھی اسی طرح کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، ہر فرد کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اسی طرح نہیں۔ ہمارا ذہن اللہ میاں نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے، ہمارا ذہن دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو پک کرنے کا، چیزوں کو سمجھنے کا، چیزوں کو پڑھنے کا، ان پر بات کرنے کا، ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کا، اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی پرسنالٹی کو سمجھیں، اور پرسنالٹی کو سمجھ کر یہ دیکھیں کہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں پڑھائی میں اپیل کرتا ہے۔ ہم کہیں خاموشی سے بیٹھ کر کسی جگہ پر توجہ سے کام کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ڈسکشن کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ٹیچر سے تھوڑی سی ٹاک کر کے جب لیکچر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم ویڈیوز سن کے بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ جو میٹیریل پڑھا ہوا ہے نیٹ کے اوپر یا مختلف بکس موجود ہیں ان کو پڑھ کے ہم جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو سمجھیے کہ کسی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے اور وہ کس طریقے سے چیزوں پر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنی پرسنالٹی کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس فرد کا طریقہ کام کرنے کا آپ کے قریب تر ہے، اور اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیجیے گا۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کام جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں ہو سکے گا، کیونکہ جب ہم اپنی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے کام کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے کام کرنے کے پیٹرن کو سمجھتے ہیں، تو اسی صورت میں ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی یا کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس کام کو ہم نے ایک دم سے شروع نہیں کر دینا، میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور بس آج سے جو ہے میں نے اس کام کے اوپر ورک کرنا شروع کر دینا، نہیں۔ پہلے بیٹھیں، آپ اس کام کو کرنے کے لیے آپ ایک میپ بنائیں، ایک سکیچ بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک اپنی ورک شیٹ ڈیزائن کریں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی ورک شیٹ فرسٹ ٹائم بنائیں گے کہ میرا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ میں صبح ارلی اٹھ کے پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں ٹیچر سے چاہتی ہوں کہ کچھ ڈسکشن ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ گروپ میں بات ہو، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رات میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کروں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں یعنی جو دیگر گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کر کے گروپ بنا کے ڈسکشن کروں، یا میں جو ہے مختلف بکس پڑھ سکوں۔ تو اس کے بعد اسٹریٹجی بنائیں کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کہ میں نے اس وقت اسٹڈی کرنی ہے، یا اس وقت اپنے اس کام کو توجہ دینی ہے، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، اور اس وقت جو ہے میں نے ریسٹ کرنا ہے۔ اور ہر ایک کی اپنا اسٹڈی کرنے کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی جس طرح ایک فرد ایک لائف گزار رہا ہے اس لائف میں اسے کہاں وہ سپاٹس مل رہے ہوتے ہیں یا جگہیں سلاٹس مل رہے ہوتے ہیں کہ ان سلاٹس میں وہ بندہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا اپنا ٹارگٹ پورا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں، اس کے بارے میں آپ اسپرچول بھی ہو گئے، اپنی عبادت بھی کر لی، اپنی پرسنالٹی بھی سمجھ لی، اب آپ اس کو فریم کریں، اس کو ارینج کریں، اس کا اسکیچ بنا لیں، اور پھر اس اسکیچ کے حساب سے جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ پلان کریں۔ اگر جو ہے وہ کام آپ ایک دو دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں بس ہماری موٹیویشن تو بہت زیادہ ہے، ہمارا کیریئر ختم ہو جائے گا، ہمارا ڈریم ختم ہو جائے گا، ہمارے پیرنٹس کا ڈریم ختم، لیکن ہم نے 2 دفعہ کوشش کر لی، ہم نے 3 دفعہ کوشش کر لی، لیکن ہم کسی اینڈ تک نہیں پہنچ پا رہے، تو اب ہم دوبارہ یہ کام کیسے کریں؟ جب ایسا ہو جائے کہ 2 دفعہ کوشش کے بعد، 3 دفعہ کوشش کے بعد جب ہماری انرجی بہت ڈاؤن ہو رہی ہو، جب ہمارا موریل بہت ڈاؤن ہو رہا ہو، جب ہم بہت زیادہ سٹریس کنڈیشن میں جانے کے قریب تر ہو رہے ہیں، تو پاس دے دیجئے۔ پاس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو ابھی کنٹینیو نہ کریں، اس کام کو دوبارہ کرنے کے لیے اپنی انرجی جمع کریں، اور اپنا ذہن جو ہے وہ دوبارہ سے اس قابل بنائیں کہ آپ اس کام کو پھر سے کر سکیں۔ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کام سے فی الحال اپنا ذہن جو ہے وہ ہٹائیں، اپنا ذہن کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف لگائیں جو کہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہوں، جو آپ کی ہابی ہو سکتی ہے، جو رائٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، ڈرائنگ ہو سکتی ہے، پینٹنگ ہو سکتی ہے، پلانٹیشن ہو سکتی ہے، آپ جو ہے وہ فارغ وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت
گپ شپ کچھ تھوڑی بہت، جیسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، آپ لوڈو کھیلنا چاہ رہے ہیں، آپ گپ شپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی ایسی موویز جو کہ ریکریشنل ہیں اور انٹلیکچول ہیں، جو کہ تھوڑی مزاحیہ ہیں، جن سے آپ کو جو ہے وہ خوشی مل رہی ہے اور آپ کھل کے ہنس پا رہے ہیں، آپ اس قسم کی کچھ موویز دیکھیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ موویز میں بھی ہمیشہ انٹلیکچول اور پازیٹیو مذاق جو ہے یا پازیٹیو جو فنی کلپس ہیں یا چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں پازیٹیو انرجی دیتی ہیں، اور جب ہم تھکے ہوئے ہیں، جب ہم کسی چیز سے فیڈ اپ ہو رہے ہیں، جب ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات نیگیٹو چیزیں ہمیں فوری طور پر اٹریکٹ تو کرتی ہیں، لیکن وہ ہمیں مزید ڈپریشن کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ ایسی پوئٹری، ایسی انٹلیکچول بکس، ایسی فنی ڈرامہ، مووی یا کوئی بھی کلپ دیکھیں جو انٹلیکچول ہو، صاف ستھرا ہو، پازیٹیو ہو، اور آپ کھل کے ہنسیں، آپ لاف کریں، آپ کہہ لگائیں، جس سے آپ کے اندر جو ایک سٹریس ہے، جو ایک بے چینی ہے یا جو ڈپریشن ہے، اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ایسے دوستوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو کہ پازیٹیو سوچ رکھتے ہوں، آپ کے پیرنٹس میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے کزنز میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں یا کمیونٹی میں، کہیں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ میں قابلیت ہے، اگر تھوڑا سا وہ کام نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، یو کین ڈو دیٹ، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسی کمپنی سے اوائڈ کریں جو کہ منفی سوچ رکھتے ہیں، جو عموماً نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں، نیگیٹو باتوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے ہی کسی چیز کی وجہ سے، اپنا ٹارگیٹ اچیو نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی ڈپریشن یا پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ ایسی کمپنی میں بیٹھیں گے تو ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزیں آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگ مطلب جو ہیلدی سوچتے ہیں اور ہیلدی باتیں کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو حوصلہ دیں، آپ کو ہمت دیں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، خوش رہیں، کچھ لوگوں کی ہیلپ کریں۔ مطلب ہیلپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو آپ نے بہت زیادہ اپنا ٹائم دینا ہے یا منی دینی ہے، یا اس پہ صرف یہ کہ کسی چھوٹے بہن بھائی کا یا ادھر ادھر آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کے پیرنٹس ان کی کچھ ہیلپ کرائیں، ان کا کام کر دیں، ان سے محبت سے ملیں، ان سے سلام دعا کریں، ان کا حال احوال پوچھیں۔ کوئی فرد ہے، اس کا کہیں کوئی کام اٹکا ہوا ہے پڑھائی کا یا وٹ ایور، اس میں اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ تو اس سے بھی جب ہم ہیلپ کرتے ہیں یا ہم کسی کے کام آتے ہیں تو اس فرد کی جو خوشی ہے وہ ہمیں پازیٹیو انرجی دے رہی ہوتی ہے، اور اس پازیٹیو انرجی سے چاہے ہم کسی کی کوئی بہت چھوٹی سی ہیلپ کر رہے ہیں، جسٹ ایک فرد کے لیے، جیسے ہمارے گھر میں فرد ہیں یا کوئی بھی، ہم جسٹ دروازہ کھول رہے ہیں اس کے لیے، یا ہم اس کا وزن، یعنی اس کے پاس کوئی سامان ہے اس کو اٹھا کے اس کے ڈور تک پہنچا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ پازیٹیو انرجی ہمیں دے رہا ہوتا ہے، دوسرا فرد خوش ہوتا ہے، ہمیں تھینک یو کہتا ہے یا دعا دیتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، تو اس دعا سے ہمیں ایک ہیلدی انرجی مل رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے اندر دوبارہ سے اس انرجی کو، اس موٹیویشن کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم وہ کام جو ہم نے کیا اور وہ ہم سے نہیں ہو پایا، ہم نے اس کو پھر سے کرنا ہے۔ اچھا، پھر سے کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سکسیس سٹوریز۔ آپ دوسرے لوگوں کی سکسیس سٹوریز پڑھیے۔ ہم جب ایک فرد کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب بزنس مین ہے، ایک فرد جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ پروفیسر ہے، کامیاب لائر ہے، ڈاکٹر ہے، یا کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا جو فرد کر رہا ہے اور وہ اپنے اس پروفیشن میں کامیاب ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا رشک آتا ہے، اور کچھ لوگ جیلس بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اللہ میاں نے اس کو تو سب کچھ دے دیا، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ فرد تو جو ہے مطلب شاید جو ہے وہ اس کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی نا، یہ تمام چیزیں کتنی آسانی سے اس فرد کو مل گئی ہوں گی، اور اس وقت یہ کتنا خوش لگ رہا ہے۔ آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے لائف میں کتنی سٹرگل کی ہے، ہم نے کہاں سے کام شروع کیا، ہم نے کہاں سے محنت کرنی شروع کی، ہم نے کہاں پر جو ہے فیلئر ملا، اور کتنی دفعہ ہم نے کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کی، کام کو کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ تو آپ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت کامیاب ہے، نہیں، اس کے پیچھے جو سلسلہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ ان سب نے بھی محنت کی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ان کو وہ تمام سہولتیں اور وہ تمام جو فیسلٹیز ہیں، جو تمام پیرنٹس کی ہیلپ ہے یا منی ہے یا کوئی اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ہیلپ ہے، وہ ہمارے پاس زیادہ ہے، اور ان لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تو ان کے پاس تو یہ سارا کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے محنت کی، کئی بار یہ فیلئر کا شکار ہوئے، کئی بار یہ ڈپریشن میں گئے، لیکن
انہوں نے ڈپریشن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، انہوں نے مایوسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور اس سے پھر یہ باہر نکلے۔ اور یہ کوئی 1 سال کی ایفرٹ نہیں ہے، وہ 3 سال، 4 سال، 5 سال، اور بعض لوگ تو 10 سال اس کام کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ تو یہ جو کامیاب لوگ ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی جو ہے ان کی سٹوریز ہوتی ہیں، جس میں انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے بہت سے مشکل وقت دیکھے ہوتے ہیں، اور لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مشکل وقت دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہمت نہیں چھوڑی ہوتی، انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا ہوتا۔